بھرپور تالیوں میں استقبال کریں مس یسرا. تھینک یو سو مچ مسٹر رئیس. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر پیرنٹس میں سے کس کو اپنا بچپن یاد آیا؟ تالیاں بتائیں گی کہ کس کس کو اپنا بچپن یاد آیا. اور شرط یہ ہے کہ وہ پیرنٹس ایک ہاتھ تو مجھے دکھ گئے ان کو اپنا بچپن یاد آ گئے. وہ پیرنٹ یا وہ لیڈی یا وہ جینٹل مین جو ہوں گے وہ بھی اپنے بچپن میں بالکل ایسے ہی ایکٹیو ہوں گے. تو بتائیے کس کس کو اپنا بچپن یاد آ گیا؟ چلے ہینڈ ریز نہ کریں, تالیوں میں بتا دیجیے. اوکے, یقیناً آپ میں سے اکثریت کو اپنا بچپن یاد آ گیا. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ اسٹیج پر آتا ہے تو آپ ان کا فیس دیکھا کیجیے کہ کتنا کانفیڈینس ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں کہ کتنے سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے, بس جو ہمیں سنانا ہے ہمیں سنانا ہے. یہاں تک کہ ایک انسیڈنٹ بتاؤں کہ ایک اور پروگرام تھا ماشاءاللہ, ایسے بارونق پروگرام تھا. وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, آئی تھنک تو 1 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, ان کو نعت سنانی تھی. اب وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, انہوں نے نعت سنائی, تھوڑی سی طویل ہو گئی, اس کے بعد وہ بھول گئی تیسرے شعر میں کہ آگے کیا تھا. انہوں نے پھر سے شروع کر دی, مائک بند کر دیا گیا, لیکن انہوں نے تیسرے شعر تک ہی سنا کر اسٹیج چھوڑا. یہی انسیڈنٹ میرے ساتھ میٹرو 1 پر بھی ہوا کہ ایک لائیو پروگرام میں وہ بچی چھوٹی تو نہیں تھی, 6-7 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی. ان کو بولا گیا کہ آپ نے جو نغمہ سنانا ہے, ملی نغمہ تھا, یہ تھوڑا سا سنانا ہے, اس کے بعد تھوڑے سے انٹرویوز ہیں اس کی جانے پڑیں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے, جیسے کہ آپ جب جانتے ہیں لائیو پروگرامس میں اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اس بچی نے کیا کرا کہ ان سے بولا آپ ملی نغمہ سنائیں, تو انہوں نے مائک لیتے ہی نعت شروع کر دی. انہیں بولا آپ نے نعت سنائی, ہم نے تو ملی نغمہ بولا تھا, انہوں نے بولا اب مائک دے, میں ملی نغمہ سناؤں گی. ایک بار تالیاں ہو جائے بچوں کی کانفیڈنس کے لیے کہ کتنی پیاری حرکتیں کر رہے ہیں. یہ انیوژل سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ یقیناً ہمارے بچپنے کو یادگار بناتی ہیں, کہ ہم لوگ یاد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے بچپن میں وہ کیا حرکت کر دی تھی, یہ کیا ہوا ہم سے, اللہ یہ کیسے حرکتیں کر دیتے تھے, کہ پاگل سے تھے. لوگ کہتے ہیں بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاگل ہی ہوتے ہیں. سچ میں ایک بات یہ کہ بچے پاگل نہیں ہوتے, بہت ہی انوسنٹ ہوتے ہیں, ان کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. بالکل کورے کاغذ کی طرح آپ اس پہ جو لکھ دیں گے بس انہوں نے پا لیا. اگر آپ ان کو اچھی باتیں سکھائیں گے تو یقیناً ان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا, اور اگر ان کا مستقبل اچھا ہوگا, ان کا ٹیلنٹ اگر آپ پازیٹیو وے میں یوز کریں گے تو یقیناً ہم سب ہی بچوں ہی کے ذریعے اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ تالیاں ہو جائیں چھوٹے بچوں کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے, بھرپور تالیاں. اچھا, اگلا چیپٹر جو ہم پیش کریں گے اس کو پیش کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن میرے خیال میں انتظار کا اپنا ہی کچھ مزہ ہے, تو تھوڑا سا انتظار کریں گے. لیکن باتیں کرتے ہوئے, اچھی باتیں کرتے ہوئے, پیاری یادوں کو یاد کرتے ہوئے, تازہ کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں جشن آزادی کی خوشی میں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی 20 تاریخ ہو گئی, یہ کون سی جشن آزادی, 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے, یہ 20 تاریخ کیا؟ تو لوگوں کو تو ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ 14 تاریخ ہماری آزادی کا دن, تو ہم کیسے 14 تاریخ کو بولتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, باقی دنوں میں نہیں بولتے. بتائیں آپ بولتے ہیں باقی دنوں میں کہ آپ پاکستانی ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں نا. تو یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم آزاد ہیں؟ تو بالکل اسی طرح اگر ہم جشن منانا چاہیں, آزادی کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا چاہیں, تو ایک دن کیوں محدود ہو جائے, کیوں نہ ہم پورے سال خوشیاں منائیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی بزی ہوگا, ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے, ہم ملک کی کیا خوشیاں منائیں, ہم یہ کیا کریں. بھائی آٹا بہت مہنگا ہو گیا, بس یہی آ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے, کیا خوشیاں منائیں بھائی. لیکن خوشیوں میں میرے خیال میں اگر زیادہ لوگوں کو شریک کیا جائے, جس طرح آج ایلیویشن گرامر اسکول نے اتنے پیارے انداز میں پیرنٹس کو انوائٹ کیا, اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں, ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے آنریبل گیسٹ آف آنر, تو یقیناً اس طرح سے ہم کچھ موقعوں کو یادگار بنا سکتے ہیں. اب ضروری نہیں تھا کہ ہم یہاں پیچھے کوئی بینڈ رکھتے, لیکن یقیناً ان کے میوزک نے بھی ہماری باتوں کو تھوڑا اور زیادہ مزیدار بنا دیا. تو ہر چیز کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. اگر کوئی بچہ بیس پروگرام میں کوئی شرارت کر دیتا ہے تو وہ بھی یادگار ہو جاتی ہے, اور کوئی غلطی میں بھی کر دیتی ہوں تو آپ لوگ تو شاید بھول ہی جائیں, لیکن مجھے یاد رہے گی کہ میں نے کتنا بڑا فمبل کیا تھا وہاں جا کر. تو یہ باتیں جو یاد رہ جاتی ہیں نا, یقیناً ہماری یادوں کو خوبصورت بناتی ہے, ایک پل زندگی کا یادگار بنا دیتی ہے. اور بے شک جب وقت ہے
ایک آندھی کی طرح گزر جاتا ہے، وہ تیز آندھی کی طرح گزر جاتا ہے، لیکن یادیں ہمیشہ ہمارے دل میں، دماغ میں رہتی ہیں۔ اور اگر ایک قوم اپنے محسنوں کی یادوں کو دلوں میں بسا لے تو بے شک وہ قوم ترقی کی راہوں کی جانب گامزن رہتی ہے۔ انہیں سب باتوں کے ساتھ سے تیز نعرہ اور میں پوچھوں گی ہمارے اسٹاف سے کہ ہمارا پرفارمنس جو ہے وہ ریڈی ہے یا نہیں۔ آپ سب مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ تو جی صاحب سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارا اگلا ٹیبلو تیار ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک تیار نہیں ہے، تو کوئی اور چھوٹا بچہ نرسری مونٹیسری کا اگر یہاں موجود ہے، کوئی پویم اچھی سی سنانا چاہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ اچھا چلے مجھے یہاں سنتے ہیں تو جی ہاں، چلے دو بچے اور آگے تھوڑی سی پویم سن لیتے ہیں، پھر آپ کو اس گانے کے حوالے سے بتاؤں گی۔ تو آپ کا نام؟ مریم۔ مریم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آئی تھی، بہت پیاری سی پویم انہوں نے سنائی تھی، تو کون سی پویم سنائی؟ چھوٹی سی گڑیا۔ چھوٹی سی گڑیا پھر سے سنائیں گی، اور میں کہتا ہوں ہم سے پھر سے سننا بھی چاہیں گے سننا؟ بھائی اتنی کم تالیاں نہیں، بچوں کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ہی لوگ ہیں جو انکریج کریں گے ان کو۔ تھینک یو سو مچ۔ تو مریم سنانے کے لیے تیار؟ بالکل۔ چھوٹی سی گڑیا چال سے چنریا، چھوٹے چھوٹے گڑ نرسری میں پلتی تھی، بائے بائے کرتی تھی۔ اچھا انہوں نے ایک نئی چیز کا اضافہ کرا، چھوٹے چھوٹے بوٹ نہیں ہے، وہ بوٹ ہے۔ انہوں نے بولا چھوٹے چھوٹے بوٹ، بوٹ نہیں بنتی تھی ان کی گڑیا، بوٹ پہنتی تھی۔ اور ان سے سنتے ہیں کون سے بوٹ پہناتے، آپ نے بھی یہ کروں گا وہ یہ کہ یہ ٹیبلو تب شروع کرواؤں گا جب آپ لوگ ہینڈ اوور کر کے کلیپنگ کریں گے۔ کلیپنگ کریں پیچھے والے حضرات، باقی لوگ آپ ہی کھڑے، آپ ہی کلیپنگ کریں۔ دیکھیں یہ بچے یہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے مزہ نہیں آئے گا۔